بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جی کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اور ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھیں، آمین۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو یہاں پہ ان آیات میں روزے کو صوم فرمایا گیا ہے، یعنی عربی زبان میں حرف صوم جس کا مطلب ہے رکنا، ٹھہرنا، باز رہنا، خاموش رہنا۔ اچھا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کی حکایات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سورہ مریم آیت نمبر 26 میں یہ فرماتے ہیں، اور جب حضرت مریم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے مریم، جب تم سے کوئی معترض آ کر سوال کرے تو تم یہ کہنا، میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھنے کی نذر کی ہے تو آج میں کسی سے کلام نہیں کروں گی بلکہ خاموش رہوں گی۔ تو دوسرے معنی ہے روکنا، انسان اپنے آپ کو چند چیزوں سے روکے۔ اذان فجر سے لے کر اذان مغرب تک انسان اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھے جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان کا چاند طلوع ہوتا تو اپنی کتابیں بند کر دیتے اور قرآن پکڑ لیتے اور مسجد میں آ کے بیٹھتے اور باوضو ہو کر بیٹھتے اور فرماتے، ھذا شہر القرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے، لا کلام فیہ الا مع القرآن، اس ماہ میں کوئی فالتو بات نہیں، الا مگر، مع القرآن، کرنی ہے تو صرف قرآن کے بارے میں۔ یہ تو ہم نے مختصراً جانا کہ صوم کا کیا مطلب ہے، عربی زبان میں صوم کا میننگ ہم نے پتہ کیا۔ اس کے بعد ہم نے یہ جانا کہ یہ مہینہ جو ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے، یعنی اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، اس لیے اس مہینے میں ہمیں قرآن کے ساتھ جڑ جانا ہے اور قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی ہے اور قرآن کے ساتھ ہی جو ہے وہ اپنا ٹائم گزارنا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، جو بھی ہم کام کرتے ہیں سب سے پہلے اس کی نیت کرتے ہیں یا اپنا ذہن بناتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی ذہن سازی کیجئے، آپ اپنے دماغ کو یہ سگنل دیں کہ رمضان آ رہا ہے، دماغ اور دل سے فالتو سوچیں میں نے نکال دینی ہے۔ جس طرح آپ گھر کی صفائی کرتے وقت فالتو چیزیں، کچرا سب کچھ نکال کے باہر پھینک دیتی ہیں، اسی طرح آپ اپنے آپ کو وائنڈ اپ کریں اور اپنے گھر کو ریپ اپ کریں، فوکس کریں کہ یہ دن، یہ وقت، یہ گھڑیاں بہت قیمتی ہوں گی۔ قرآن میں آتا ہے ایام معدودات، یہ تو گنتی کے دن ہیں، واقعی یہ گنتی کے دن ہیں، ان کی قدر کرنی ہے۔ اس طرح رمضان کے مہینے کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخاوت اور خیر کے معاملے میں اس مہینے میں بہت زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ دنیا میں اگر کسی برانڈ پہ سیل لگ جائے تو یہ سیل ہماری راتوں کی نیندیں اڑا دیتا ہے۔ لوگوں نے ٹائمر لگائے ہوئے ہوتے ہیں کہ کتنے بجے یہ سیل شروع ہونی ہے۔ اکثر ممالک میں یہ سیل رات کے 2 بجے اور 3 بجے شروع ہوتی ہے، اور جب یہ سیل شروع ہو جاتی ہے تو جو سٹورز کے باہر لوگوں کا جمع غفیر ہوتا ہے وہ دھکم پیل کرتا ہے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں ہم پیچھے نہ رہ جائیں۔
تو اسی طرح آپ یہ سوچیں کہ اسی طرح رمضان کے مہینے میں نیکیوں کی سیل لگ گئی ہے، ایک نیکی آپ کی 70 کے برابر ہوگی، جیسا کہ آپ کے لیے یہ ہے ایک نیکی آپ کی 70 نیکیوں کے برابر ہوگی، بائی 1 گیٹ 69 فری، یہ آفر ہے۔ ایک نیکی آپ کی 70 نیکیوں کے برابر ہوگی، بائی 1 گیٹ 69 فری، یہ آفر ہے۔ تو کیا آپ اس آفر سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے؟ یہ تو ایک بہت ہی عظیم آفر ہے۔ عام دنوں کے مقابلے میں آپ کو ایک نفل کا ثواب ملتا ہے، جبکہ رمضان میں آپ کو ایک نفل کا 70 نوافل کے برابر ثواب ملتا ہے۔ پھر بھی ہم سوتے رہیں۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔